میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ. دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے. ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے, دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ, خون کس کو لگا ہے؟ جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا. میرے حبیب مسکرائے, فرمایا تم دونوں نے مارا ہے, تم دونوں نے مارا ہے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا. ابو البختری, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, بڑے بڑے دشمن مر گئے. 70 کے قریب قتل ہوئے, 70 کے قریب گرفتار ہوئے, باقی بھاگ گئے. 14 صحابہ صرف شہید ہوئے. ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے, اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے, سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے, حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو, او فلاں بن فلاں, او فلانے کے بیٹے فلانے, تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرک و بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے, وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے, اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں. سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو, کیا کہتے ہو؟ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے, اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے. او بھائی سنو, میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے. یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے, ایک آدمی کو پہلے بھیجا, فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو, اللہ نے فتح دے دی ہے, خوشخبری دو. پھر حضور آئے. ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں, حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں. گرفتار ہونے والے آئے. حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا, جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے, تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا تھا, کس کس کے رسیاں باندھ دی. حضرت بلال کی ڈیوٹی تو ذرا زور زور سے باندھتے تھے, زور زور سے, ذرا تگڑی کر کے, بڑا ستایا تم لوگوں نے, زور زور سے. کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا, میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں. تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا, آپ کے آرام کا, تھکے ہارے آئے تھے. تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں, وہ ہائے ہائے کرتے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی. نیند حضور وہ دشمن ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں, ذرا ڈھیلی کر دو, سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں. سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا, فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو. حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے, پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں. جو ابو بکر کے ہیں اس کو ان کی گردنیں کاٹے, جو عثمان کے ہیں, علی کے ہیں, ان کو دو سب کو کاٹیں, اپنے اپنے رشتہ داروں کو. میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا. میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے, تھوڑا نرم چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں, ان پہ رحم کریں, مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے, کچھ مہربانی کریں, ان پہ شفقت کریں. حضور نے فدیہ تعین کر دیا, فرمایا اتنے اتنے پیسے دو, جاتے جاؤ. کچھ نے کہا ہم غریب ہیں, فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو, تمہیں چھٹی. کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا, فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو جاؤ. بہت ساروں پہ مہربانی کی. حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے, چچا. تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, کوئی شے نہیں. تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی, کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی, وہ کدھر ہے؟ خیال آیا. حضرت عباس کانپنے لگے. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں.